الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے درود شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام جناب رانا ایاز سلیم صاحب، سٹی پولیس افیسر، اراکین مجلس عاملہ، سابق صدور گجرانوالہ چیمبر، معزز حاضرین، السلام علیکم۔ میں آج کے اپنے معزز مہمان حق دل عزیز دلیر اور فرد شناس پولیس افیسر جناب رانا ایاز صاحب کو گجرانوالہ چیمبر آمد پر اپنی اور تمام اراکین کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کا انتہائی ممنون ہوں کہ آپ نے اپنے مصروف شیڈول میں سے چیمبر اراکین کے لیے وقت نکالا۔ مہمانان گرامی، ہم سب سمجھتے ہیں کہ آج کے معاشرے میں پولیس کا کردار نہایت اہمیت کا حامل ہے، جس کی اولین ذمہ داری سوسائٹی میں لا اینڈ آرڈر کو یقینی بنانا اور جرائم پیشہ افراد، شدت پسند عناصر کی نشاندہی اور ان کی سرکوبی کرنا ہے۔ یقیناً پولیس کی بہترین کارکردگی سے ایک پرامن معاشرے میں کاروباری سرگرمیاں پروان چڑھتی ہیں۔ بلا شبہ پولیس اپنے مثبت کردار سے معاشرے میں درست تبدیلیاں لا سکتی ہے۔ آپ کو چیمبر میں مدعو کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ پولیس اور چیمبر کے ممبران کے درمیان تعلق کو مزید مضبوط کیا جائے۔ جہاں بزنس کمیونٹی اور سول سوسائٹی مسائل کا سامنا کرتی ہے، وہ آپ کے گوش گزار کیے جائیں۔ آج ہم انتہائی اہم چوراہے پر کھڑے ہیں جہاں شہری بہت سارے چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں۔ مجرمانہ ذہنیت رکھنے والے لوگ جدید طریقوں کو تیزی سے اپنا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری پولیس بھی جدید وسائل کا استعمال کرتے ہوئے بہت جلد مجرموں تک پہنچنے میں کامیابیاں حاصل کر رہی ہے، جس کی تازہ مثال کچھ یوں ہے۔ آپ کی تعیناتی کے ابتدائی ایام میں ہی ڈاکوؤں نے بینک وین کو نشانہ بنایا اور ڈکیٹی کرتے ہوئے 10 کروڑ روپے چھین کر فرار ہو گئی۔ اس کے علاوہ ایک خطرناک گینگ جس نے شہریوں کو یرغمال بنا کر نہ صرف لوٹا بلکہ ان کی عزتوں کو پامال کرنا شروع کر دیا۔ سی پی او صاحب نے نہایت پیشہ ورانہ اور مہارت کے ساتھ چند ہی دنوں میں نہ صرف 10 کروڑ کی ڈکیٹی میں ملوث ملزمان کو گرفتار کیا اور مسروقہ رقم برآمد کی، بلکہ خطرناک گروہ جو شہریوں کے لیے عذاب بن چکا تھا، اس گروہ کی بھی سرکوبی کرتے ہوئے انہیں کیفر اقتدار تک پہنچایا۔ میں گجرانوالہ کی تمام بزنس کمیونٹی اور شہریوں کی طرف سے سی پی او صاحب اور ان کی ٹیم کو شاندار کارکردگی پر زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جناب علی، میں آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سول سوسائٹی اور بزنس کمیونٹی کے حوالے سے چند ملحوظات پیش کرنا چاہوں گا۔ بزنس کمیونٹی کو انصاف کے حصول میں ان کی عزت نفس مجروح کیے بغیر انصاف کی بلا تاخیر فراہمی کو یقینی بنانا بے حد ضروری ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہوں گے کہ گجرانوالہ اسٹریٹ کرائم کے مسئلے سے دوچار ہے۔ اس حوالے سے کوئی ٹھوس لائحہ عمل ترتیب دیا جائے تاکہ اسٹریٹ کرائم کو کنٹرول کیا جا سکے۔ بعض افراد کی طرف سے شریف شہریوں اور معزز کاروباری حضرات کے خلاف بغیر کسی تفتیش کے جھوٹی اور بلا جواز FIR کا اندراج کرا دیا جا رہا ہے، جس کے متعلق چیمبر سے بھی محکمہ کو سفارش کی گئی۔ بلا شبہ اس میں کافی بہتری آ چکی ہے، لیکن اب بھی چند ایک شکایات ہیں۔ ہماری گزارش ہے کہ اس پر مزید نظر ثانی کر رہی ہے تاکہ جو شرفاء اس تکلیف دہ مراحل سے گزرتے ہیں انہیں تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ جناب علی، گجرانوالہ چیمبر آف کامرس پولیس لائزن کمیٹی کی تشکیل بزنس کمیونٹی کے لیے لین دین کے معاملات کو طے کرنے کے لیے ہماری گزارش ہے کہ گجرانوالہ چیمبر آف کامرس پولیس لائزن کمیٹی کی فوری تشکیل دی جائے۔ اس کمیٹی کی تشکیل سے نہ صرف کاروباری لین دین افہام و تفہیم کے ساتھ حل ہوں گے، بلکہ کاروباری لوگ قانونی پیچیدگیوں سے محفوظ رہ سکیں گے۔
اور پولیس ڈپارٹمنٹ کو لین دین کی غیر ضروری FIR درج بھی نہیں کرنی پڑے گی اور پولیس کا بوجھ بھی کم ہوگا۔ ٹریفک کے مسائل جو ہیں وہ تھوڑے ٹریفک کی آگاہی کے لیے مختلف سیمینار اور ورکشاپ کا اہتمام سکولوں اور کالجوں میں بھی کیا جائے تاکہ طالب علمی کے دور سے ہی ٹریفک کے متعلق آگاہی مل سکے اور طالبہ میں احساس پیدا ہو کہ ہم نے ٹریفک قوانین کی پاسداری کرنی ہے۔ سڑکوں پر ٹریفک کی زبان اور روڈ ڈسپلن یعنی لائن لین وغیرہ کے سائن بورڈ آویزاں کروائے جائیں تو ٹریفک کی روانی بہتر ہو سکتی ہے۔ مسائل تو بہت زیادہ ہیں لیکن کیونکہ آج یہ تعارفی ملاقات ہے اس لیے چند ایک مسائل ہی آپ کی گوش و گزار کیے ہیں۔ ایک انتہائی اہم اور تکلیف سے مسئلہ کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ ہماری نوجوان نسل بڑی تیزی سے نشہ جیسی لعنت میں مبتلا ہو رہی ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف اور پریشان کن بات یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ ایسے عناصر جو اس لعنت کو پھیلا رہے ہیں ادارہ ان کا جڑ سے خاتمہ کیا جائے۔ بے شمار جرائم کے ساتھ ساتھ آج کل ایک گروہ بہت سرگرم ہے جن کا طریقہ واردات کچھ اس طرح ہے کہ یہ افراد سادہ لوگ افراد کو کال کرتے ہیں کہ ہم فلاں تھانے سے بات کر رہے ہیں، ہم نے کچھ بچے گرفتار کیے ہیں، ان میں آپ کا بھی بچہ ہے لہذا آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ کچھ سادہ لوگ افراد ان کے جانچے میں آ جاتے ہیں اور بعد میں انہیں ہراساں کر کے ان سے پیسے وصول کیے جاتے ہیں۔ ہماری گزارش ہے کہ اس گروہ کی فوری طور پر سرگوبی کی جائے۔ آخر میں ایک بار پھر آپ کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ میں CPO صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہم نے جو ملحوظات پیش کی ہیں ان کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر محفل اور میرے تمام جو دوست ہیں کاروباری افراد ممبران چیمبر جو یہاں پر موجود ہیں اور جو یہاں پر موجود نہیں ہیں، میں تمام کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے نہ صرف یہ آج وقت دیا مجھے آنے کی جو اپرچونٹی فراہم کی، بلکہ بائی چانس یہ جو وقت دیا گیا یہ بڑے ہی مبارک مہینے میں آ گیا، رمضان میں آیا، تو اس کی جو برکت ہے وہ دو چاند ہو گئی۔ میری انڈیویجولی ملاقاتیں کچھ دوستوں سے ہوئی ہیں۔ جب میں یہاں پر میری دوستوں سے گیا تو جو یہاں کی کیبنٹ تھی تمام سے میری ملاقات ہوئی۔ پھر ہمیں ایک دفعہ آفیشلی کہا گیا کہ جو کرنٹ صدر ہیں اور یا سابقہ صدور ہیں دو چار جو پچھلے سالوں میں ان کو بھی بلوایا جائے، ان سے بھی ملاقات ہوئی اور مقصد گورنمنٹ لیول پہ یہ سینسٹائز کروانا تھا کہ جو بزنس کمیونٹی ہے ان کو ہم بہت ہی مقدم رکھتے ہیں، ان کے جتنی بھی مسائل ہیں جن کا تعلق ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے پولیس سے ہے اس کو ہم پریورٹی پہ حل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور ہماری انٹینشن ہے۔ یہ دو آفیشل میٹنگس ہیں لیکن ان آفیشلی انڈیویجول لیول پہ آپ میں سے بہت سارے دوست ہیں جو وقتاً فوقتاً میری ان سے ملاقات ہوتی ہے، تو میں آپ تمام کے ساتھ یہ انٹروڈکٹری بات کرنے کے بعد میں تھوڑا سا آپ کی اجازت سے چاہوں گا کہ آئی وانٹ ٹو گیٹ سم انفو کہ جب میں یہاں پر ابھی آیا نہیں تھا تو میرے بہت سارے سینئرز مہربان جو آپ کی خدمت کر کے یہاں سے جاتے اور کچھ عرصہ انہوں نے یہاں پہ گزارا ہے، تو ان سے جب بھی ملاقات ہوتی تھی جب میری پوسٹنگ میں ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے بڑی ہی فونڈ یعنی انہوں نے بڑی ہی خوبصورت جو یادیں وہ میرے ساتھ شیئر کی گزرا بازار کے حساب سے اور خاص طور پر چیمبر آف کامرس کے بڑی خوبصورت یادیں امین مین صاحب اور اشفاق صاحب وقاص ندیم صاحب، یعنی میری عادت ہے
یا باقی کوئی کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا تھا بطور ماتحت، لیکن ان میں سے 2-4 ایسے بھی تھے جن کے ساتھ میں نے کام نہیں کیا، اور یہ میری عادت ہے کہ میں آنے سے پہلے ضرور ان سے بات کرتا ہوں وہاں کے شہر کے بارے میں۔ تو اس میں جو سب سے کامن چیز تھی سب میں وہ چیمبر تھا، وہاں یہاں کا کاروباری طبقہ تھا یہاں کے، اور وین صاحب اور ایک دو اور تھے جو سیالکوٹ بھی رہے تھے اور یہاں بھی رہے تھے، تو دونوں جگہوں کی ان کے پاس بڑی زبردست یاد تھی۔ تو میرے لیے یہ بڑی کہنے کی خوشائند بات ہی میرے لیے کہ میں جس جگہ پہ جا رہا ہوں، جس ڈسٹرکٹ میں جا رہا ہوں، وہاں کی کاروباری کمیونٹی بڑی ہی کوآپریٹو ہے، وہ پولیس فرینڈلی ہے، ہمارے اچھے کاموں کو خود ہائی لائٹ کرتی ہے، اور ہمارے بہت سارے معاملات میں ہمیں ایسے مشورے دیتی ہے جو کہ جن پہ عمل کر کے نہ صرف یہ کہ ہم پولیسوں کے کام کو بہتر کرتے ہیں بلکہ آپ سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ایک میرے لیے، میں یہ کمنٹ ضرور کرنا چاہ رہا تھا کہ جب میں یہاں ابھی نہیں بھی آیا تو میری آپ کے بعد جو رائے تھی وہ فارم ہو چکی تھی، وہ بن چکی۔ دوسری جو بات فارملی یہ جو پوائنٹس بولتے ہیں اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں، لیکن میری ایک گزارش ہے، ایک میں گزارش دے کے آپ کے پاس وہ گزارش کیا کہ بہت سارے افسر یہاں پر آئے اور انہوں نے بہت اچھے سے کام کیا، وہ انسٹیٹیوشنلائز تھے اور کچھ انسٹیٹیوشنلائز نہیں تھے۔ مثلاً انسٹیٹیوشنلائز یہ تھے کہ انہوں نے CPLC بنوائی، انہوں نے پولیس لائزون کمیٹی بنائی، انہوں نے لین دین کے مسائل پہ تھانہ لیول پہ جا کے ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈویژنل لیول پہ مسالتی کمیٹیاں بنائی، انہوں نے اور بہت سارے کرائم کو روکنے کے لیے آپ سے مل کے بیٹھ کے بڑے تعلق کی۔ لیکن جب میں یہاں پر آیا ہوں تو مائی سرپرائز میں کو کہہ رہا ہوں کہ اتنے اچھے اچھے کام جو شروع کیے گئے تھے مختلف افسران کے بعد وہ سارے کے سارے ریٹینڈ، وہ خاموش ہے، کہتے ہیں نا بستہ خاموشہ میں چلے گا، یعنی ان کی کوئی، یعنی میں نے جب آیا مجھے پتا چلا کہ وہ امین ایسا ہے، جب ادھر تھا تو ہم نے چینل کے سامنے کی، مجھے سواگنا صاحب نے بھی بتایا، مجھے وقار صاحب نے بھی بتایا، مجھے چیمہ صاحب نے بھی بتایا، لیکن جب میں یہاں پر آیا تو میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر ان تمام اچھے اسٹیپس کا جو لیے گئے رائٹ ناؤ کرنٹلی کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی۔ تو میری جو گزارش ہے، میری آپ کی تمام کے جو احکامات ہیں اس پہ میں مانتا کروں گا، لیکن کیونکہ چل کے میں آیا تو میری گزارش ہے کہ وہ تمام کے تمام اچھے کام وہ ریزلٹ کمیٹی نام رکھنا ہے، CPLC نام رکھنا ہے، انڈسٹریل پولیس لائزون کمیٹی کچھ بھی نام رکھنا ہے، شوڈ بی ڈن۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری کاروباری کمیونٹی تھانوں میں دھکے کھائے، میں نہیں چاہتا کہ آپ کو دفاتر میں جا کے آپ معزز لوگ ہیں، آپ معزز اس سینس میں ہیں کہ سفید پوش لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، اور اس ملک کی بیک بون ہے، آپ ٹیکس دیتے ہیں اور یہ ملک سے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ جس ملک کے اداروں کو آپ ٹیکس دے رہے ہیں آپ کو ان دفاتر میں باہر جا کے بھی میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو روٹین کے چھوٹے چھوٹے کام کروانے کے لیے جگہ جگہ تک میں یہ نہیں چاہتا کہ لین دین کے مسائل، دیکھیں آپ چیمبر کے ہیں، دکاندار ہیں، آپ انڈسٹریلسٹ ہیں، کاروبار میں لین دین دیر سے میں پہلا موقع آپ کو دینا چاہتا ہوں، کیونکہ جب ہمارے پاس بات آتی ہے تو وہ میجورٹی آف کیسز میں مس ہینڈل ہوتی ہے، ہینڈل تو وہ ہوتی ہے، کیونکہ پولیس کا بنیادی کام ریکوری کروانا اور پیسے لے کے دینا نہیں۔ ہم تو ظاہر ہے کوشش کرتے ہیں کہ
ٹھیک ہے قانون نے کہا کہ یہ 499 ہے 400 ہے، تو کیوں نہ ایک موقع دیا جائے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا رہا ہوں، یہ جتنے 406 کے مقدمے ہیں 499 کے مقدمے ہیں، ان کا اینڈ 10-15% کے علاوہ کیا ہے؟ پنجاب غلطی ہے ایسے ہی. یعنی جب 15-20% لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم پہ خرچہ ہو، ہم 6 مہینے جیل میں رہیں، پیسے ایسی ہوتے ہیں. لیکن 80% معاملات میں جو اینڈ میں خود پولیس افسر ہوں، میرے تفتیشی سے لے کے میرے تک اینڈ یہی ہوتا ہے کہ جناب 2 بندے تسی دے دو، 2 بندے تسی دے دو، بیٹھ کے میرا مسئلہ حل کرو. اور مسئلہ حل ہوتا ہے، پرچہ بھی خارج ہوتا ہے، پیسے بھی قسطیں بھی بڑھ جاتی ہیں، پیسے بھی واپس. تو یہ کام آپ ہم پہلا موقع اس کام کو یہ ویسے ٹھیک ہے مطلب یہ، اور یہ کسی نہ کسی انسٹیٹیوشنلائزڈ میکینزم سے یہ ہو سکتا ہے. میرے سے پہلے بہت سارے افسروں نے بہت اچھے انسٹیٹیوشنلائزڈ میکینزم. تو اسی طرح ہمارے بہت سارے اور معاملات ہیں جو کاروباری افراد سے ریلیٹڈ ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے آپ ابھی تک، اور آپ وہی لوگ ہیں جو آج سے 15 سال پہلے آپ کی ماشاء اللہ، مجھے جو سب سے خوشی ہوتی ہے کسی بھی جو ریپرزینٹیٹیو جو ہماری کمیٹیز ہیں وہ انڈیویجول لیول پہ جس مرضی پولیٹیکل پارٹی کا باہر میں کوئی چاہتے ہیں، وہ جب صدر باہر کے الیکشن میں لگنا، سیکٹری کا لڑنا اس میں سب سے ووٹ دیں. تو ماشاء اللہ آپ کا بھی جو مرضی ہے، جب آپ چیمبر کے لیول پہ آتے ہیں تو اس وقت جو آپ کا چیمبر کا صدر ہے وہ سب کا ایسے ہی وہ ان کا ذاتی لیول پہ جو مرضی کسی سے تعلق ہو، ہر مسئلہ ظاہر ہے اپنا پرسنل اس کا ہے، اس میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ہمیں فائدہ یہ ہے کہ جب میں نے بطور پولیس افسر، میں بھی پورے گجرا والا کا پولیس افسر ہوں، میں بھی آیا کہ ایک پارٹی کا پارٹی کا. تو جب میں نے یہاں پر آیا تو میرے لیے آپ کے ساتھ بات کرنی بڑی آسان ہوا. مجھے پتا ہے کہ آپ نے صرف بزنس مین کی بات، آپ نے مرکنٹائل کی بات، آپ نے دکاندار کی بات کی، آپ نے کاروبار کرنے والی بات، آپ نے کسی پولیٹیکل بات نہیں کیا. تو دس از آگسٹ فورم یہاں پہ میں آیا، مجھے آپ نے میری آپ سے یہ بات کہ جتنے اچھے کام ہوئے ہیں آپ آج بلا صدر صاحب اور آپ کے بہار کہ ہم نے سارے ہی نبھائے. یہ آپ کا میرا اور میری طرف سے جو آپ نے وعدہ لینا ہے، میں پھر یہ کہوں گا کہ ہم آتے جاتے رہتے ہیں شہر میں، اس کو انسٹیٹیوشنلائز ہونا چاہیے. انسٹیٹیوشنلائز ہوگا تو یہ سسٹم چلے گا. پہلے جو سسٹم تھے، میں تو اس بات کا بھی قائل ہوں کہ جیسے میں نے اپنے سے پہلے عمر سلامت صاحب سے، رائے جاز صاحب سے، حماد عابد صاحب سے، باقیوں سے بات کی ہے، تو میں جب بھی گیا دانا پانی ہے نا، میرا جس دن دانا پانی گجرا والا سے ختم ہو جانا میں نے چلے جانا ہے، مجھے اس میں کوئی شک نہیں. میں نے اگلے آنے والے کو بھی پہلے آپ سے ملوا کے جاؤں. میں کہوں کہ جناب یہ جو 4 چیزیں ہیں یہ انسٹیٹیوشنلائزڈ ہیں، ان کو آپ ان کو کہتے ہیں. یہ تو سر یہ بات ہوگی. دوسری سر میں 1 بائی 1 ٹچ کروں گا. میں ایک بڑا مشغول ہوں صدر صاحب کا کہ انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے بتایا کہ جی ہم نے کیا اچھے کام کیے. میں بالکل آنیسٹلی یہ میں سمجھتا ہوں کہ گیو دا کریڈٹ ویئر اٹ از ڈیو. دیکھیں ہم افسر ہیں، ہم سپروائزر ہیں، اور ہم میں ہیڈ کر رہا ہوں گجرا والا، لیکن ہر کام میں خود نہیں کرتا، میری ٹیم کرتی ہے. تو یہ میرے لیے بڑا انفیئر ہوگا کہ اگر میں جن لوگوں نے ایکچوئل کام کیا ہے میں ان کا نام یہاں لیتا ہوں. تو یہاں پر جب میں آیا تھا تو انہوں نے 2 چیزوں کے نام دیے، میں آپ کو زیادہ باتیں اچھی بتا رہا ہوں. 7
6-7 बड़े चैलेंजेस। जब मैं आया हूँ तो पहले 15 दिन मेरे पास कोई अफसर नहीं था सर, ये SSP साहब कोई SP नहीं, एक SP थे, 5 SP की सीटें हैं, एक SP और एक SSP इन्वेस्टिगेशन की याद है। मेरे पास सबसे बड़ा चैलेंज पहले 15-20 दिन में आया हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, 4 करोड़ की बात है, 10 करोड़ वाली बयान 4 केसेस पैर हुए रेप वो जो एक बंदे का तत्रिया नहीं हुआ, फिर वो हुआ, फिर लड़े वाला बढ़ाया और दोबारा फिर दैट कम्स ये 6 वारदातें हुई, पठानों का गैंग आया DC के रूम और श्रीनगर, उसने हाउस एक वारदात वो क्राइम वालों से पहले 65 लाख की, फिर उन्होंने बताया कि 1 करोड़ 80 लाख कैश। मैं आज आपको बता रहा हूँ ये सारे ही एक भी ऐसा नहीं है जो आपका 4 करोड़ वाली वारदात बड़ा था, वो भी आज की वो मारा गया, 10 करोड़ वाली वारदात सारे बंदे पकड़ गए, वो आपको बाद में जो रेप विद रॉबरी वाले 4 केसेस थे वो चारों के एक ही गैंग था, फर्क हो गया। उसके बाद ये जो क्राइम वाली थी 2 वारदात थी, वो बंदे सब और जो आपकी 6 हाउस रॉबरीज हुई थी वो एक ही गैंग था और दूसरा में बंदे पेशावर। कहने का मतलब ये है कि इस वक्त कोई और ये पकड़े मेरी टीम ने पकड़े हैं और वो टीम CID जो हमारे उनकी टीम है और मैं उनको खराज तस्लीम से करता हूँ। जिन्होंने काम किया है उनको दे शुड बी नेम, जिस तरह गंदे काम करने वाले को कहते हैं कि ये शुड बी नेम चाहिए, तो इसी तरह जो अच्छा काम है उसको कोई क्रेडिट देना चाहिए। तो ये हमारी गुजरांवाला पुलिस की टीम ने काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कोई ऐसा बड़ा गैंग गुजरांवाला का पेंडिंग नहीं, अल्लाह का खास करना है कि जैसे कि ये हाउस रॉबरी का गैंग आया है वो पेंडिंग है, पकड़ा नहीं है कोई इस वक्त आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह कि एक भी गैंग ऐसा नहीं है जो पेंडिंग है, जो पिछले 2-2.5 माह वारदात नहीं हो पा रही है। और इसमें जो एक और खूबसूरत बात है वो भी बता, आपने सुना होगा कि वारदात होती है, मतलब पकड़े जाते हैं, 10 करोड़ वाली वारदात में सिर्फ 14 लाख नहीं है, 9 करोड़ 86 है या 76 लाख है, वो हमने उनको ये लिखे दिए। यानी आप देखें ना कि ये ऑनेस्टली देखें हमारी गुजरांवाला पुलिस की। और मैंने अपने SP SSP को कहा है कि हम जब चले जाते हैं ना यहाँ से तो लोग हमें कोट करते थे, हवाले देते होते ना, वो आया सी कि कुछ बंदों के बारे में कोट करते होंगे। आप देखिए ना, एक ACR अफसर ने लिखनी होती है, एक ACR आप साहब ने लिखनी है हमारे जाने के बाद, ऐसे ही है। तो लोग कोट करते हैं कि ना वो आया जी, वो यार बड़ा ही करता जी, वो कहा था यार वो आया जी, आप उन्होंने बदल नहीं पा सकते, आया जी किसी तरह अच्छे कामों को भी। मैंने कहा है कि वो कोट करेंगे आप कि 10 करोड़ गया था, 10 ही वापस, इसमें जो बदनीति भी लिखा है वो अच्छा। तो मैं ये जो हमारी हाउस रॉबरी वाला गैंग है, ये अल्लाह का दिया है, इसमें भी हम मैक्सिमम जो कैश मैचिंग वाला है उसमें भी मैक्सिमम। तो ये अब गुजरांवाला पुलिस का खासा बन गया है कि हम रिकवरी के मामले में भी बड़े और इंशाल्लाह ताला आपको इसमें मायूसी नहीं। मैं आपका सर बड़ा आपने बड़ा अपनी पासनामे में और पढ़ के आपने हमारी लेना। अच्छा, मैं इसमें जो सेल्फ स्क्रीनिंग की बात मैंने कर दी कि मैं नहीं चाहता कि आप लोग हमारा एक स्लाइड्स मैकेनिज्म होगा,
ترقی ہوگی. لائزون کمیٹی ہمارا, ہم تو اب ایپس پہ جا رہے ہیں. ہم نے تحفظ مرکز بنایا ولنریبل آف سوسائٹی. ہمارے آئی جی صاحب نے بہت زبردست انیشیٹوز لی ہیں, وہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں, وہ بہت ضروری ہے. رات کو میں 5 منٹ لوں گا. دیکھیں خواجہ سرا, اس کو اس کے گھر والے بھی اپنے پاس نہیں آئے. ایک ہمارے معاشرے کا ایک ایسا, وہ ہم ہنستے ہیں, پولیس نے ان کا ذمہ لیا, تحفظ مرکز بنایا کہ خواجہ سرا کو اگر کوئی ایشو ہوگا تو وہ تھانے نہیں جائے گا. وہ آج میں آپ کے دیے ہوئے راشن بھی ان کو دے دے, آپ راشن دیتے ہیں 200, اس میں سے 40 میں نے ان کو دے آپ کے, آپ کا نام لے کے. اسی طرح نابینا, ذہنی معذور, گونگا بہرا, ہم نے اپنے لوگوں کی ٹریننگ کرائی ہے سائن لینگویج. وہ تھانے نہیں جائیں گے, وہ تحفظ مرکز, تاکہ ان کو کسی اور جگہ پہ جا کے دھکے نہ کھانا پڑے. وہ تحفظ مرکز کو تھا. ہم نے خدمت مرکز بنائے ہوئے ہیں, جناب نے بھی جگہ دی ہوئی ہے. لیکن لوگ تھانے جاتے ہیں, اپنے ٹریکٹر سرٹیفکیٹ لینے ہیں, لرننگ لائسنس لینے, وہ ہمارے خدمت مرکز. اگلی چیز جو ہمارے شہداء ہیں, جو ہمارے پولیس والوں کے ذہنی اور ادروائز معذور بچے, ہمارے آئی جی صاحب نے کہا کہ ان کو اڈاپٹ کریں, ان کو اپنا بچہ. ہمارے شہداء کے جو بچے ہیں, ہم نے ان کے بارے میں یہ ایس او پی بنا دیا کہ وہ کسی پرائیویٹ اسکول جو نہیں, وہ بیکن ہاؤس میں رہے گا, کیڈٹ کالج, وہ اچھے اسکول, اور ہم ان کو داخلہ دیں. ہمارے جتنے بھی پولیس والوں کے معذور بچے ہیں, وہ کوکلیئر امپلانٹ 18 لاکھ کا لگے گا, اس کو ہیئرنگ ایڈ لگ گئی, اس کی کوئی ٹانگ نہیں پڑنی ہے, وہ 4 لاکھ خرچہ ہے, 10 لاکھ خرچہ ہے, وہ محکمہ ہے. تو یہ کچھ ایسے انیشیٹوز ہیں ویلفیئر کے جو ہمارے عالی صاحب نے شروع کیے ہیں. اسی طرح ہم بڑے فوکسڈ ہیں کہ ہمارا جو کاروباری طبقہ ہے, ہمارے شہر کا, ہمارے صوبے کا, اس کو کسی اور جگہ پہ نہیں ملنا. یو شوڈ ہیو اے سیپریٹ پلیس. آپ سمجھیں کہ آپ نے وہاں جانا ہے, وہیں پہ آپ کا مسئلہ سنا جانا ہے, اور وہیں پہ ہی آپ کا مسئلہ حل کرنا ہے. آپ نے جگہ جگہ دھکے نہیں. تو وہ اس وقت تک, جب تک ہم لائزون کمیٹیز کو ریوائیو نہیں کریں گے, یہ نہیں کرے گا. تو وہ آپ ابھی, میں آپ سے, میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے, میں دوبارہ کر رہا ہوں, اور آپ اعلان کریں گے. ہم آج, کل سے نہیں, آج سے ہی اس کے بعد جو آپ نے بات کی ہے مقدمات کی, تو وہ جب مسالے کی کمیٹی نے بنی, ہم پہلا موقع لین دین کے مسئلے میں چیمبر, آپ ایک الیکٹڈ باڈی, ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جو باقاعدہ قانون کے تحت بنا, تو وہ پہلا موقع آپ کے پاس ہونا چاہیے. اس کے بعد جب چیمبر کی کمیٹی یہ کہہ دے گی کہ نہیں یہ ہمارے والے بات نہیں, پھر ہم کرنا. یس, جو فیک کالس والا گینگ ہے یہ پورے پنجاب میں ہے, اور میں پھر کوئی کہوں گا کہ اس میں بھی جب ہماری لائزون کمیٹی بنے گی, اگر آپ کو کوئی طرح کی کال آیا کرے گی, تو ہم ادھر ایک فوکل پرسن رکھیں گے کہ پہلے وہ آپ کو کنفرم کرے گا کہ آیا تھانے سے پتہ کر کے کہ یہ بندہ واقعی ہے یا نہیں ہے. لیکن پرسوں بھی مجھے ایک بندے نے شکایت کی ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے ہم پکڑیں گے. لیکن کال کا اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ کال ضروری نہیں ہے کہ وہ گجرا والا میں بیٹھ کے کر رہا ہوں, اس کو باہر بھی کر سکتا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ اس گینگ کی بیچ کے لیے ضرور کریں. ڈرگس کے حوالے سے میں ایگری کرتا ہوں کہ بہت کام ہونے والا, بہت کام ہونے والا ہے. میرے اپنے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں, گاؤں کے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں. ڈرگس پہ ایک بڑا کمپریہنسو روکنے کے لیے ایک اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. جو ہم روٹین کے منشیات کے پرچے دیتے ہیں, ویسے میرے آنے کے بعد ہماری انٹیلیجنس بیورو نے ہمیں بڑی پیٹنٹ انفارمیشن دی. ہم نے مان 2 مان کی 35 کلو, 15-20 کلو کے کئی کیسز پکڑے ہیں. کشمیر کالونی میں بڑا زبردست آپریشن کیا, بندوقوں کو, لیکن اس کے باوجود اس میں بہت پوٹینشیل ہے.
یعنی ہمارا جو اینٹی نارکوٹکس کا پورا ایک محکمہ ہے فیڈرل لیول پہ جو انٹر کنٹری اسمگلنگ کو روکنے پہ کام کرتا ہے، وہ بھی ابھی تک اس پہ کامیاب نہیں ہو سکا بیکاز آف لاٹ آف منی انوالو، اتنا زیادہ اس میں انویسٹمنٹ ہے۔ تو میں اس میں جو اسکولوں کالج لیول پہ جو ہمارا اس پہ اس کی کم از کم اسکولوں لیول پہ فوری طور پہ اس کی بہتری ہونی چاہیے، تو میں ریکویسٹ کروں گا ایس ایس پی آپریشن اور انویسٹیگیشن سے کہ آپ ایک کمپریہنسو میکنزم کے پاس لے کے آئیں، اس میں سیمینارز بھی کروائیں، چیمبر کے لیول پہ بھی کروائیں، ہم جا کے اسکولوں کالجوں میں کریں، اور خاص طور پر جو اس کے وینڈرز ہیں جو اسکولوں کالجوں کے ملازموں کے ساتھ مل کے یہ کام کریں، ڈرائیوروں کے ساتھ مل کے یہ کام کریں، ان پہ پراپر جو ہے وہ ایک ریک آؤٹ ہے۔ اور ٹریفک پہ میں یہ ریکویسٹ کروں گا، میں ابھی یہاں سے نکل کے جو پہلا کام کروں گا وہ ڈی سی صاحب سے ڈی سی آفس میں ڈپٹی کمشنر صاحب، سی ٹی او صاحب اور میں اور چیمبر وہاں پہ اور ہم ٹریفک انجینئرنگ کے جو کام ہونے والے ہیں، کہیں پہ بورڈ لگنے والے ہیں، کہیں پہ اشارے، ٹھیک ہے، میرے خیال میں کل میں ایک جگہ افطاری جہاں باغ جا رہا تھا تو مجھے جتنے یو ٹرن ملے ہیں وہاں پہ رش ہے، وہ رش صرف ٹریفک ڈیوٹی سے ختم نہیں ہو سکتا، یہ دین وہ ٹریفک انجینئرنگ سے ٹھیک ہے، وہاں پہ پراپر لین لائننگ ہونی ہے، وہاں پہ یو ٹرنز بننے چاہیے، وہاں پہ ہمارے جو بھی ہم اگر اشارے لگوانے تو اشارے لگنے چاہیے، تو یہ سارا کام ٹریفک پولیس کے ساتھ، پولیس کے ساتھ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا وہاں پر انوالو ہوتا ہے، کیونکہ لاہور میں تو ٹیپا ہے، آپ کو پتا ہوگا، یہاں پر جو ہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے یہ سارے کام کرتے ہیں۔ تو میں ڈی سی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر کل نہیں ہوئی تو پرسوں اس پہ میٹنگ کریں۔ اس میں ایک ایشو مجھے پتا نہیں ہے لیکن میرا اندازہ ہے کہ ہمارا نیشنل ہائی وے والوں کے ساتھ بھی ایشو ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو نیٹی روڈ ہے یہ نیشنل ہائی وے کی اس میں ہے، تو ہم ان کو بھی اگر مناسب سمجھیں گے ڈی سی صاحب کو کروا دیں گے تاکہ جہاں جہاں یو ٹرن بننا ہے، جہاں جہاں پہ باقی ٹریفک لمٹنگ ہونی ہے وہ ہو جائے، کیونکہ مین جو آپ کی ٹریفک کا مسئلہ ہے وہ اندرون کے علاوہ اس ڈی ٹی روڈ کا مسئلہ ہے، تو ان دونوں جگہوں کو ہم کوشش کریں گے کہ ہم بہتر بن سکیں۔ ایک بات جو آخری میں ایڈ کرنا چاہوں گا جو بائی چانس نہیں ہو سکتی، وہ وہیکل چوری، موٹر سائیکل گاڑی چوری۔ ہمارے بہت سارے بازار اور ادارے ایسے ہیں، میں جن سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر ٹوکن سسٹم ایک دفعہ آج سے 7 8 10 سال پہلے ایک شاہی آرڈر نمبر کا آ گیا کہ یہ تمام پارکنگ ایریاز ختم کرتے ہیں، پیڈ پارکنگ نہیں ہوتی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ مجھے یاد ہے 2009-10 میں 3 روپے پارکنگ فیس ہوتی تھی، اور 3 روپے بچانے کی خاطر آپ 20,000 25,000 اس وقت موٹر سائیکل کا ریٹ تھا، لوگ اس کو چوری کرواتے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ضرور جو ہمارے انجمن تاجران لیول پہ ہمارے جو ادارے ہیں وہاں پر ضرور ان سے یہ گزارش ہونی چاہیے کہ کم از کم اگر پیڈ پارکنگ نہیں بھی کرتے ہیں پلازا میں، بازاروں میں، تو کوئی نہ کوئی پارکنگ کا سسٹم ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ جو موٹر سائیکل اور گاڑیاں چوری ہو رہی ہیں وہ انہی ایریا سے ہو رہی ہیں جہاں پہ زیادہ تعداد میں موٹر سائیکل ہو جاتی ہے۔ تو دس از آل فرام مائی سائڈ۔ میں آپ گزارش کروں گا صدر صاحب سے اور باقی دوستوں سے وہ اگر بس کہنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب سیدھو صاحب، آپ سے ظاہر ملاقات تو رہی ہے ہماری، اس سے پہلے بھی رہی ہے، آپ کی صلاحیت کے مطابق ہم بڑی اچھی طرح چیمبر آف کامرس کہ آپ جیسا قوم مشق انسان ہمیں ایز اے کمانڈر یہاں میسر ہے۔ گجرانوالہ میں سمجھتا ہوں خوش قسمت شہر ہے، اس کو سی ڈی او لیول اور آر پی او لیول اور ڈی سی لیول اچھے لوگ ملتے ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ گجرانوالہ چیمبر کا سی پی او آفس سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ میں 2006 میں پریزیڈنٹ بنا، اس سے پہلے میں وائس پریزیڈنٹ بنا، اس وقت سے ہم جہاں جب کوئی بھی صدر ہوتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ ابھی میرا صاحب کی بات جو ہمارے استاد محترم ہے
انہوں نے CPLC بنوائی تھی اور میں تقریباً آپ سے بڑی محبت ہاں 8 سال میں CPLC چلی، پھر وہ بعد میں کچھ جب یہ PTI سنگیت کا بڑا پھر اس میں وہ سیاسی بیگ بہرحال انہوں نے، حالانکہ میرے ساتھ جو تھے ملک صاحب تھے، ہمارے گارڈن چودھری والے گارڈن ٹاؤن والے چودھری صاحب تھے، سپر ایشیا والے تھے، مکس تھے ہم لوگ، انہوں نے پیور چن کے بنائی تھی ہاں، اور سر بہت اچھا تھا. ہمارے شہر میں 479 کے پرچے صرف ہم ملے ہاں، سال کے تقریباً کیس ہوتے تھے 300 350 اس کے پرچوں میں، 95% حل ہو جاتے، لین دین کے مسئلات ہوتے تھے. بہرحال اچھا وقت نکلا. اس کے بعد بھی پھر آکاش صاحب نے ماشاء اللہ، اشفاق خان ماشاء اللہ بہت اچھا آدمی، بہت ہاں. بہرحال میں نے کہا خوش قسمت ہے ہم لوگ، اچھے افسر ہمیں ملے، لیکن قوت ظاہر ہے معاشرہ بڑھ رہا ہے، پولیس کی فورس ہمیں پتہ ہے جس طرح شارٹیج ہے، تھانوں کا جس طرح مسئلہ ہے وہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے. لیکن سر میں گزارش کروں گا، جو میرے بہت تجربے میں چیزیں آئی ہیں، میں پہلے بھی لوگوں میں 7-8 سال پولیس کے ساتھ ہم آنگی رہی ہماری. ایک جب ہم پولیس ملازم کو ریڈی کرائیں گے نا، ہمیں آپ سے پوچھنا پڑتا ہے، جب کبھی جائیں گے نا آپ کو پتا، آپ بتاتے ہیں یہ کام کیے. جب ہماری کمیٹی ہوگی تو ہمیں ڈیلی پتہ چلے گا آپ کیا کر رہے ہو اور ہم کیا کر رہے ہیں. ہاں اپڈیٹ ہوگا. ہاں ابھی تو ایسے ہی ہے نا، تمہیں آ گیا مل گیا، ایسے ہی ہے. میں گزارش کروں گا انویسٹیگیشن جو میں نے اس وقت مشاہدہ کیا لوگوں کے ساتھ مل کے ہم لوگ بیٹھتے تھے، ہمیں پرابلم ہمیں انویسٹیگیشن میں پولیس کی. آپ پکڑ بھی لیتے ہیں لوگوں کو، آپ کوشش کرتے ہیں، ڈیٹیکٹ بھی ہو جاتی ہیں، ریکوریاں بھی ہو جاتی ہیں، سزائیں نہیں ہوتی، انویسٹیگیشن صحیح نہیں ہوتی. بدقسمتی ایک کہ ایسا ہی ہے، ہم لوگ جب وہ کیس ہوتے تھے تو اپنے آفس میں بلا لیتے تھے. پولیس لائن میں ہمارا آفس تھا، ہم نے وہ ڈیولپ کیا. ہاں بعد جو ساڈا فٹیچر سارا تو ہاں میں گیٹ روڈ دا چلے آئے. ہاں یہ پریشن ہے آئے چلے. بہرحال جو ہم اس کو بلاتے تھے نا آپ کے ایسے صاحب کو، ان میں انویسٹیگیشن کی کسی زمینوں کا نام ہے، اسے خود پتہ نہیں ہوتا کہ گردار کیا ہے، گرداری کیا ہے. اسے یہ پتا نہیں کہ یہ نشاندہی کس طرح ہوئی ہے. جس بندے کو خود علم نہیں وہ انویسٹیگیشن کیسے کر سکتا ہے؟ ایسی بات ہے. اسی طرح ہمارے جو کاروباری لین دین کے معاملے میں جو مسئلے آتے تھے، تو جب ان سے پوچھے اچھے بھی آپ کے پاس اچھے لوگ بھی ہیں. ہمارے ساتھ ہوئے کہ ایسے ہی تھے میاں صاحب، بہت اچھا پرانا بندہ تھا کام کرنے والا. اسی طرح ماشاء اللہ آپ کے افسر بھی بہت اچھے ہیں جن کو پتا بھی ہے. لیکن اکثریت کی بات کریں تو اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہاں انویسٹیگیشن میں سر جاتے ہیں لوگ چھوٹ جاتے ہیں، کسی کو سزا نہیں، اور یہ اس چیز کو انکرج کرتا ہے. اس چیز کو انکرج کرے تو چھوٹی جانا تھا کوئی نہ. تو سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت انویسٹیگیشن پہ ہے. اور ابھی آپ بتا رہے تھے ریکوری کا، ایک ہمارے بابا ٹاؤن میں بھی دیکھی ہوئی تھی، اس کو تھوڑا بندہ بڑھا پکڑے نہیں ابھی نہیں یہاں پکڑے. اچھا ہارڈ ہے وہ انہوں نے کافی بار بتا کی تھی. اچھا 6 بار. چلو مبارک ہو آپ کو. تو ہاں جی ہاں جی وہ بھی پکڑے. چلو بہرحال آپ سے ہمیں یہی توقع ہے انشاءاللہ مل کے چلیں گے. بہت سے مسائل ہیں، پھر بیٹھیں گے بھی لمبے چوڑے کریں گے، آپ کے ساتھ بیٹھ کے ان کا حل نکالیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس ملک کے لیے اور ہمارے لیے خیر صاحب کو. یہ انویسٹیگیشن کا بڑا ایک سلسلہ والا سے ریلیٹڈ ہے. یہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم 406 کا پروجیکٹ کرتے ہیں، 406 کی ڈیفینیشن، اور یہ بالکل کلیئر اس کی ڈیفینیشن ہے کہ ڈپارٹمنٹ جو ریپیٹیڈ ٹرانزیکشن ہے اس میں 406 90% پرچے ریپیٹیڈ ٹرانزیکشن. اب اس پہ سزا نہیں ہو سکتی لیکن وہ پرچہ دیا ہوتا ہے تو پیسے. دوسرے نمبر پہ آپ 409 ایم کرتے ہیں، اس پہ بھی 4-5 بڑی مین کیس لاؤ کہ یہ گارنٹی کی ایکسپیرینس سیلف بھی ہونی ہے، بائی بھی ہونی ہے، وہ لمبا
पर कोई क्राइम नहीं है प्रॉपर्टी की, मैं जनरल बातें कर रहा हूँ, बाकी लोग में जाएंगे बड़ा मैं आपको विद फिगर्स ये बता सकता कि 95% केसेस में मुद्दई जब रिकवरी में होता है वो शनाख्त मेड भी नहीं, मैंने जिसका 9 करोड़ 90 लाख रिकवर किया उसको कोई इंटरेस्ट नहीं, अगर जाके वो जो 4 इंतहाई खतरनाक मुलजम जो हैं जिन्होंने उनके ड्राइवर के भी पैर में फायर मारा उसको ठीक है। अब उसके बाद कुछ पुलिस वाले अगर अपने कुछ लिखे हैं कि जी सजा नहीं हो रही मैं समझ ना बात, मैं उसमें गुजारिश करूँ कि इसमें इन्वेस्टिगेशन के अफसरों की नाहली के साथ साथ हमारे कल्चर का भी है कि सजाएँ करना ये हर CJCC में यानी क्रिमिनल जस्टिस कोऑर्डिनेशन कमेटी में आपके चैनल का भी चैनल पर भी बोल सकते हैं सिविल सोसाइटी के लोग हर मीटिंग में ये डिस्कशन और ये डिस्कशन का महत्व यही होता है कि जब 30 नहीं है तो सजा नहीं हो रही। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब मुद्दई ने ये कहना है कि ये मेरा मुद्दा भी नहीं है तो पुलिस वाले लोग क्या करें, तो ये एक बड़ा मेन फैक्टर है। लेकिन मैं आपसे फिर यही गुजारिश करूँगा, मैं आपको एक और भी देता हूँ जो बाद में मिस कर गया, फिर बात को खत्म करते हैं कि ये जितनी वारदातें मैंने 7 आपको बताई हैं दिल्ली में, ये पीछे से शुरू हो जाते हैं, ये प्राइम वालों की कैश मैनेजिंग, ये 6 जो आप कह रहे थे बाबरा टाउन का जिक्र किया है, सिटी हाउसिंग में 2 जो है BC का किया है, ये बात ये 2 बंदे हमारे 2 कैश मैनेजिंग 10 करोड़ वाली, ये जो BC कंपनी वाली 4 करोड़, ये जो आपके रेप विद रॉबरी, ये सारे के सारे कैसे ठीक है। मैंने उस दिन आपको ये कर सुना कि आप जिस दिन तशरीफ लाए थे, आप एज ए ग्रुप आए थे, आपके साथ का सदूर भी मिली, मैंने आपको कहा था कि आपके शहर की बदकिस्मती है कि IC3 सेफ सिटी का प्रोजेक्ट में आधा बिल्डिंग बनी पड़ी है और वहाँ पर कोई काम नहीं। उस दिन वो जो हैं वो क्या नाम है उनका शोएब भट्ट साहब ने जो उन्होंने अपनी वादा किया था कि या के ऑफिस से लेके आएंगे, मैंने भी कहा था कि मैं फेडरल गवर्नमेंट से मैं बात करूँगा, फिर अपना पंजाब गवर्नमेंट से RPO साहब ने किया हुआ है, उसमें CM साहब सरप्राइज विजिट पे आए हैं, आपको पता ना आए थे हम, मैंने और RPO ने सिर्फ 2 बातें की हैं, हमने कहा जी सेफ सिटी दे दें और डॉल्फिन की भर्ती है मैं दे दें नहीं करके 1000 रुपये देगी और सेफ सिटी, उन्होंने कह दिया आप हमसे जब साइन करवाएंगे, ये भी चीज़ है लेकिन बात पैसे। मैं ये बात आपको ये कह रहा हूँ कि मेरे 4 CA जिसने ये सारा काम, मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा यार आप कितने अच्छे काम करते हैं कि आप डिटेक्ट कर रहे हैं एक बंदे को, और हमारे पास वो टीम्स ट्रेन टीम्स मौजूद हैं जो एक्सपर्ट हैं कैमरे से बंदों को ढूंढने की, तो क्या आपके पास कमी है? उसने ये कहा कि जनाब कुछ एरियाज हमारे शहर के ऐसे हैं क्योंकि ये कैमरा हम करते हैं कि कोई दुकान पे लगा हुआ है, कोई पेट्रोल पंप पे लगा हुआ है, कोई किसी रस्ते पे कोई शॉप पे लगा हुआ है, प्लाजे पे लगा हुआ, हम उनसे ये हमारे पास बहुत सारे ग्रे एरियाज ऐसे हैं शहर में जहाँ पे कैमरा नहीं, ये आपसे ये गुजारिश है कि इस पर काम करें, ये आपके शहर की बेहतरी के लिए होगा। हमने आपसे कुछ नहीं लेना, हमने आपको कहना है कि जनाब ये कैमरे इन जगहों पर लगवा इसको अपने दुनिया में, ये आप अपने दुनिया लेंगे तो आपका अपने शहर पे एहसान पहला आपका अपने ऊपर और अपने शहर पे होगा और दूसरा पुलिस, ये मेरी गुजारिश है। Thank you very much, Janab Ayaz bhai. Nice to hear you after a very long time. Mainly, especially, I never used to be here in the meeting most of the time. And mashallah, I have heard and I am very much happy. And I am forced to congratulate you and appreciate what you have done in a very short period, along with your colleagues, Man
and along with Hassan sir. I hope that what are you doing for this Gujranwala city, and you have so much feeling for Gujranwala city. I hope that you will continue it. The major things which I agree with you, the immediate formation of the library. Unless and otherwise this formation should be not had, of most of the problems will be unsolved. So I will very strongly request you, the chamber, along with CPO Saab, we are with you, being a former president of Chamber of Commerce. My vote is with you. We are always stand by with you, wherever, whenever you need any assistance, any help from the Chamber of Commerce, we are with you. The second thing which I want to bring in your knowledge, यार I'm sorry कि मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, उर्दू पंजाबी बोलना भी बेहतर है। कुछ लोग बाद में तराश करते हैं। अच्छा, मेरी आदत है, क्योंकि CPO साहब ने आगाज किया से मैं कहा चलो। अच्छा जनाब यार साहब, गुजारिश है करना ली। आज तो 2-4 साल 5 साल पहले 10 साल पहले फैसलाबाद जाते थे, गुजरांवाला कहते थे। जो तो सी जाने आ रही है गुजरांवाले आए, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। तो मेरी गुजारिश है कि उत्थे दा राम ट्रैफिक का असी पर लोग मजबूर करते हैं कि यार ट्रेडर्स आ गए, इंडस्ट्रियलिस्ट आ गए, चैम्बर आ गए, नहीं ये सवाल में नहीं करनी कहते काट। प्लीज स्ट्रिक्ट एक्शन फॉर द betterment of the traffic for the job. Which you have just studied the experience like this, that you are moving and you make a U-turns, और आपने देखा कि आपको वहाँ रोदा बोलना मुश्किल हो जाता है। आप ये ट्रैफिक के मसाइल को लाइजन कमेटीज की फॉर्मेशन में, और नंबर 3 जैसे आपने माशाल्लाह इंडस्ट्रियलिस्ट को एप्रिशिएट किया और आपने बोला कि आप हमारे साथ हैं। मैं उस्मान साहब से, जो मेरा बेटा है, हसन साहब मेरे बेटे हैं, आपकी सांसद से ये गुजारिश करूंगा कि चैम्बर वाले को सियासी आदमी नहीं है। हमने ना कोई डेरादारी रखी हुई है, ना हमने कोई इलेक्शन लड़ना है, फॉर्मर प्रेसिडेंट है या प्रेसिडेंट है। हम जब भी आपके पास आए तो जैसे कि CPO साहब ने कहा, we want respect। तो ये ना हम यहाँ बाहर खड़े हैं, हम आपको फोन कर रहे हैं, साहब कह रहे हैं मीटिंग में, ओके इफ यू आर इन मीटिंग, बट व्हेन यू फिनिश द मीटिंग, when you receive the message of former president or sitting president, who will request you to please उसको हम थोड़ा सा फीडबैक कर लें। मुझे बात का जरूरी काम पड़ जाता है यार भाई आपसे, तो मैं आपको फोन करूंगा या मैसेज करूंगा, इफ यू आर इन द मीटिंग तो आप काइंडली मुझे मैसेज उड़ा दीजिएगा, PA से मैसेज करा दें कि आज स्टील को बोलेगा कि मैं 1 घंटे के बाद बात करूंगा। होता ही है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हमारे पास किसी के शहर के मसाइल होते हैं ना, तो सर अनफॉर्चुनेटली वो couldn't get it। तो ये आई वांट टू एंश्योर फ्रॉम योर साइड अलोंग विद दो, आई एम वेरी हैप्पी अगर ऐसे लोग यंगस्टर यार मेरी बात सुनिए, दिस इज मसला है यार, लेट मी स्पीक मिस्टर प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट, लेट मी स्पीक। यू हैव ऑलरेडी मेट हिम, आई हैव नॉट मेट हिम, लेट मी स्पीक व्हाट आई वांट टू टेल यू। मसला है जी ये, जब मैं आपसे बोला, जब दरवाजे में बोला था तो मतलब घर में कैसे दाखिल हो गए। हमारी एसेंस आपके साथ इजी होनी चाहिए, पर्टिकुलरली वो मामले उस्मान साहब जो जरूरी हो, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और आखिरी मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, ये आप गाहे बगाई मीटिंग लाइसेंस कमेटीज के अलावा भी आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ करते रहें, जैसा कि आपका और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का तारीख साथ है, इसको आप कंटिन्यू करें। और आगे कि ये तमाम प्रोजेक्ट्स जो का चीमा साहब के दौर के लेके आज तक जो काफ़ी हद तक वो स्टॉप हो चुके हैं। I fully agree with you and this is very unfortunate, not for you। आपने आना है और चले जाना है, ये आप हमारे लिए हैं, तो आप इसको कंटिन्यू करें। अखलाक भट्ट साहब हैं, हमारे चेयरमैन साहब, मिस्टर प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, मैं आपके साथ हूँ इंशाअल्लाह ताला। जितने भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आपके साथ साथी हैं, सबका सपोर्ट, सबकी सिस्टम आपके साथ होगी। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमिंग टू गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स। खुदा हाफिज़।
کرا دینا پارٹنر پریزیڈنٹ ہے یہ بات ہے پارٹنر پریزیڈنٹ ہے مجھے نازل میں نماز پڑھتا زور کی نماز جاری ہے تھینک یو ویری مچ اللہ کرے آپ کو بھی ترقی جناب افضل صاحب تھینک یو ویری مچ So nice to talk. آپ کو بہت شکریہ جناب تشریف لانے کا اور بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں صحیح ہے آپ کو بہت شکریہ بہت ساری باتیں کی آپ نے ریوائز کرنے کی باتیں کی جو اچھی چیزیں ہیں ان کو فارمل کرنے کی بات کی ہمارا پرابلم یہ ہے جیسے ہماری گورنمنٹس بدل گئی ہیں پالیسیز بدل گئی اچھے کام بھی جو ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں ایسے پروجیکٹ بھی بند ہو جاتے ہیں تو سیم از ہیئر ان یور ڈپارٹمنٹ وی انویسٹ وی سینڈ آور پیپل وی ٹرین آور پیپل ہمارے لوگ ٹائم نکالتے ہیں پیسے لگاتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں نیکسٹ آفیسر آتا ہے تو اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے جیسے بات صاحب ابھی کہہ رہا تھا فرنیچر کی آتی they invested a lot of money in that تھوڑا آپ ضرور اس کو دوبارہ انیشیٹ کریں لیکن اس طرح کریں گے پھر پانی پہلی بات دوسری بات آپ نے کہی مجھے دو تین چھوٹے چھوٹے میں ٹائم زیادہ نہیں ہوگا جیسے آپ نے ٹریفک انجینئرنگ کی بات کی that is badly needed in Gujarat. اصل ایشو ہمارا وہ ہے بہت ساری جگہ ایسی ہیں جی یہ بڑا ضروری بلکہ اس پہ جو آپ نے بات کہی اس کی نیشنل ہائی وے یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے نیشنل ہائی وے بھی ہے پھر اس کے ساتھ بارڈر پہ پولیس آ جاتی ہے کیونکہ وہ بھی ہے تو وہ یہ ساری چیزیں ملا کے تو ہمیں جہاں پہ ایک بڑا ایزی سولوشن نظر آ رہا ہے انجینئرنگ کے حساب سے بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے ابھی یہ واٹر ٹاؤن کے آگے جو یو ٹرن ہے اور جو چاندے قلعے کا جو مسئلہ ہے وی ہیو اے پلنٹی آف اسپیس ہم اگر فری بیس لاہور کے لیے سیدھا فری نکالتے ہیں اور کچھ وہاں پہ ٹریفک رکنے کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے اگر ہم پراپر ٹریفک انجینئرنگ کرتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے ان کی طرف توجہ دینی تیسری چیز آپ نے کہی ایک منشیات کی I was there in jail yesterday. When we go over this society, یہ دوست میں انہوں نے مجھے بلایا ہوا تو وہاں پہ ایک پرانے سیشن جج صاحب جو ریٹائر تھے وہ بھی بیٹھے تو میں نے ایسے ذکر کیا کہ ہمارے شہر میں میرا خیال ہے نسبتاً کم ہیں لوگ جو اڈکٹ ہیں کیونکہ ہمارے جو کاٹیج انڈسٹری ہے وہ بہت سارا ہولڈ کرتی ہے ایسے لوگوں کو یا ایسے بچوں کو جو بعد میں ان ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو سکتے یہ ایک ایسا ہے انہوں نے کہا جی بالکل ایسے ہی تو پھر جب انہوں نے مجھے فگر دی کہ آؤٹ آف 4,000 in the jail there are 700 people جو اس کیس میں اور ان میں سے 75 سے 80% وہ ہیں جو اڈکٹ ہیں وہ اس میں کام نہیں کر رہے تو وہ جو اڈکٹ ہے کیا ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ان کے لیے بجائے ہم پولیس ان کو پکڑے کسی ایسے انسٹیٹیوشن کو دے دے جو ان کو ریہیبلیٹیشن کی طرف لے کے جائے ایک تو ادھر بھی لوڈ کم ہو پولیس کا بھی کام کم ہو اور لوگ جو ہے میکسیمم اماؤنٹ ریہیبلیٹ کریں ایک تو ہمیں اس طرف سوچنا چاہیے اور اس ایک چیز جو اور انہوں نے بڑی اہم بات کہی وہ یہ کہ آج تک جتنے بھی ڈرگ ڈیلرز ہیں جتنے بھی پکڑے گئے کنوکٹڈ کی کوئی ہسٹری نہیں پولیس پکڑتی ہے کیس بناتی ہے پراپر جاتا ہے چھوٹے نیچے عدالت سے کنوکٹ بھی ہو جاتا ہے سزا بھی ہو جاتا ہے لیکن اوپر جاتے جاتے اخیر تک پہنچتے آج تک کسی کو اس پر عمل تو نہ بنتی This is a very big ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے تو آپ سے بس یہی گزارے ایک چھوٹی سی بات اور میں کہوں گا
कि एक हमारा एक प्रेशर है चैम्बर का, प्राइमरी स्पीकर आई वाज द प्रेसिडेंट, अभी प्रेसिडेंट है। हमें जब पुलिस से कॉल आती है या डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट से कॉल आती है, कमिश्नर साहब ने बुला लिया या डीसी साहब ने बुला लिया, जब बंदा नया सदर आता है तो वो इसको ऑनर समझता है। जब वो 3-4 बार रह जाता है तो उसके बाद वो फिर इन चीज़ों को अवॉइड करता है, क्योंकि जब भी किसी इंस्टीट्यूशन से उसको कॉल आनी किसी इदारे से एडमिनिस्ट्रेटिव से, तो उसे पता है कि इन्होंने कुछ ना कुछ मांगा। और जो ये हमारा अदारा है, चैम्बर है, इसमें कोई इनकम रिसोर्सेज नहीं है, और ये हम लोगों ने सबने इकट्ठे करके तो वो सारा तो हमें कोई एक ऐसा भी काम करना चाहिए कि आप हमें जरूर करें, हम अपना पॉलिटिकल जो हमारे तल्लुकात है उनको लेके और आप जो शेयर किया उसके ऊपर हम काम करके तो गवर्नमेंट से पैसे देंगे तो वो प्रोजेक्ट हम अगर छोटी छोटी चीजों को यस दैट्स राइट हम शुरू कराने वाले हम हैं। अब हम कर तो देते हैं लेकिन हमारे रिसोर्सेज इतने नहीं होते, क्योंकि आपको शायद ये आइडिया हो, आप रहेंगे शहर में, तो इस शहर की 90% जो मेडिकल जरूरियात है वो ये चैम्बर के लोग पूरा कर, गवर्नमेंट नहीं कर रही। यस दिस इज इन सबको अगर कोई किसी तरीके से हम इकट्ठा कर सके तो बहुत बड़े फायदे ले सकते हैं। लाहौर में वो जो PIC है वो बनाया हुआ है जौहर इजाज साहब ने, वो इंडिविजुअल लेवल तो ना सबसे मुझे ये आपकी दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ सर मुख्तर से। ये जो ड्रग एडिक्शन वाली बात है, मैं इस बात पे कायल हूँ कि नशेई पकड़ने की बजाय नशा बेचने वाला, तो इस वक्त जो जेलें पॉपुलेट हुई हैं वो नशा करने वालों की जरूरत है। दूसरी जो इसका एस्पेक्ट है वो ये है कि हमारे जितने भी नशा करने वाले भी पकड़ रहे हैं उसकी रिवर्स, लेकिन मैं नशा करता हूँ, मैंने किसी से लिया, अब ये तो नहीं है कि मुझ पर आपने 200-300 ग्राम डाले, मैंने अपने तमाम डिपार्टमेंट से देखा कि अगर मैं नहीं बेची, आपने मुझे पकड़ने के बाद उसके ग्रुप उसको कोई फरिश्ता भी नहीं दे गया ना, ऊपर से फेंक गया, उसको किसी ने दिया था, ठीक है, उसको पकड़े, आपकी चेन बनेगी, और पूरे गुजरांवाला में अगर वो चेन आप 500 बंदा पकड़ेंगे तो वो 5 बंदों लग जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं है, 10 हो जाएंगे, सबको पता है। अच्छा, दूसरी सर जो चीज़ है कन्विक्शन, सर जो 9C है उसमें कन्विक्शन डालनी है, ऐसा ही नहीं है, जो एंटी नार्कोटिक्स कोर्स जो आप कर रही है, जो उसमें भी कन्विक्शन 90%, लेकिन इशू वही आ जाता है कि जब ये हायर कोर्ट में जाते हैं लोग तो उनको क्योंकि वहाँ पे जो हमारा जो भी है कानून का वो है कि शक का फायदा उसी जमाने से, तो ये मसाइल हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये इस पर हम काफ़ी काम करेंगे वज़ीर अच्छा। जी कोई साथ रूप सरमोन साहब के पास में सारी डिटेल है, वो काफ़ी काम कर चुके हैं, ये फैसल हॉस्पिटल में लाएंगे दवाई लेने के लिए, तो ये उसके ऊपर मोटरसाइकिल और वगैरह जो पास था वो गिरती हुई उसका भी पर्चा है, तो उसके तकरीबन 10 चक्कर लगा चुका हूँ, अभी तक क्योंकि 23 60 बटा है
تحریر شاہ بڑا بھائی جی جی دونوں روٹ ہیں جی جی السلام علیکم، میرا نام راجا محمد اشرف ہے. میرے گھر کے باہر سے نا 2 ماہ پہلے گاڑی اٹھائی گئی ہے میری، پورا بڑی ذاتی توجہ دے کے میں نے ان کو کاپی دی ہے صدر صاحب کو. میں نے بھیج دیا. ساری صدر میٹرکس کا سب سے پہلے تو سارے عمر سلامت صاحب نے ادھر ہماری وارداتیں بہت زیادہ ہیں، انہوں نے ہمیں ڈور فن کی سپورٹی دی. وہ جنگ کے قلعے سے چلتی تھی خیال تک جاتی تھی. میں نے ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں ملک ٹریول سے لے کے خیالی تک، ہاں جی خیالی تک ہمیں ڈور فن کے بنتے دیں کیونکہ وہ ادھر جاتے ہیں ادھر واردات ہو جاتی ہے، ادھر آتے ہیں ادھر واردات ہو جاتی ہے. سارے وہ پیچھوں پہ چلے جاتے ہیں نا، پیچھے پھر وہ بسا بیٹا بولے نا، پھر وہ واردات کے میدان میں ایک چھوٹی ایک تھا سبزی منڈی تھانے میں ایسا ہی ہے آصف صاحب ہے. یہ میرے دوست ہے کرائم کاروباری آئے ہیں، سپریم کورٹ سے ان کی ضمانت ہوئی ہے. کاغذ انہوں نے سارے ویریفائی کیے ہیں، تو آپ ان کو ہراساں کر رہے ہیں. کبھی کہتا ہے آپ کے کاغذ جاری ہیں آپ تھانے میں پیش ہو. سپریم کورٹ نے ضمانت کر دی، کاغذ سارے ویریفائی کر دیے، تو یہ کیوں اس کو ہراساں کر رہے ہیں؟ 2 دن ہو گئے ہیں، پیسے بھی مانگ رہے ہیں. فیصل سامنے ٹھیک سے بس ان شاء اللہ یہ ذرا مہربانی کریں. جی خواجہ صاحب. خاص طور پر سینٹرل آفس سامنے کی اس وقت کچھ لوگ اسٹوڈنٹ ہمارے بچے آتے بہت زیادہ تنگ کرتے بچے کو بہت زیادہ. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک گیٹ کے آگے مین گیٹ کے آگے 2 لڑکے ہیں سائیکل ابھی ہوئی ہے، سارے لوگ کھڑے ہیں سارے بہت زیادہ آیا. اس لڑکے نے چین پکڑی گیا آ کے اس کو لڑکی کو دے رہا ہے، اس کو دے رہا ہے 2-3 لڑکی ڈاٹا لڑکی وہ بات. میں اس کو بھی یہ بات ہوں میں نے تو اس کو پکڑنا چاہتے ہیں اس کو آپ ڈرائیو ڈیوٹی لگائیں زیادہ صبح میں آپ نہیں ہوتا کسی طرح زیادہ مہربانی ہے. اور ایک کام چھوٹا سا میرا سزا کو دیا جی کسی دوست بک سے ذرا کر لیں. جیسا کہ میں دسیا یہ اخلاق پٹ صاحب سے مطلب رہی صاحب سے پہنچ جاتے ہیں. جہاں ممبر لیول کے لوگ ہیں سانوں جہاں کسی مطلب تھانے کا کم پوے نا تو مہربانی کر کے ڈی صاحب یہ اگر کوئی چیمبر کا بندہ ہوتا ہے. پچھلے دن میرا ایک جان گاڑی والا پڑیا گیا میری ایک فیکٹری کا مطلب فیملی کی جناب وہ واسطے 4 گھنٹے سانوں ایسا جو صاحب نے انتظار کروایا تھانہ کا جا دیکھو یہ میں گل کروں تو پولیس والے نان پولیس نہیں پڑھیں گے یہ مسئلہ ہے. خواجہ صاحب کمیٹی بن رہی ہے. ٹھیک ہے جی سب کرنی بات. جی بس ایک مرتبہ باقی آپ نے ذکر کیا ڈرائیور کا واٹس ایپ سے علاوہ ان سے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر تھینک یو ویری مچ. آپ تشریف لے کے آئے بزنس کمیونٹی کے جو ہمارے گجرانوالہ کا یہ چیمبر ہے اخلاق کا من پاٹ صاحب بھی یہاں پہ موجود آگے سارے سینئرز ہیں صدر محترم بھی بیٹھے ہیں. تو ہم لوگوں نے ہمیشہ پولیس کو سپورٹ کی اور ہم لوگ ہمیشہ آپ کے ایفرٹس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں.
हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी है यहाँ पे गुजरांवाला की, उन्होंने हमेशा जो है ना आप लोगों को सपोर्ट किया। छोटे मोटे वाक़यात होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जिस तरह आप लोग जिस तरह आपने ये डकैतियाँ हुई हैं, उनको मुजरिमों को पकड़ा है, और वो बहुत ही इसको हम लोग अप्रिशिएट करते हैं। और जो हमारे एंड पे चीज़ें हमें भी वो करनी चाहिए, वो कमेटियाँ शमेटियाँ जो आप बना रहे हैं ये बननी चाहिए। सर मैंने सिर्फ एक रिक्वेस्ट मुझे कुछ की बातें जो ये जो लाइजॉन कोई ना जी सर, उसको रिवाइव जब तक हमें डेली बेसिस पे सर वो जो लाइजॉन कमेटी है ना, व्हाट्सएप से देख रहे हैं, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि वो ऐसे लोगों की हो जिस पे कोई बंदा इतराज भी ना करे और वो नॉन पोलिटिकल ग्राउंड पे हो तो काम। और जो कैमरे हैं वो जरूर लगने चाहिए, वो जो कुछ हमारे इससे आए हम लोग मिलकर करते हैं। मैंने बताया सर, मैं फ्रैंकली सर चैम्बर लेवल की बात नहीं होती, सारे मेरे बहुत लोग आपके मेंबर हैं, इधर शायद नहीं है, एक दो लोगों ने इंडिविजुअली मुझे आके हम इतने मतलब मैं कहने का मतलब है कि किसी को हमने नहीं कहा, उन्होंने खुद तो आपकी मेहरबानी है, वो इंशाल्लाह ताला वो भी हो जाएगा। लेकिन जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लीडर वो लाइजॉन वो बने आप एक दो दिन में इंशाल्लाह मैं पढ़ना में किया है ये 90 बजे के लिए 400 से 400 नाम है थोड़ा सा ऐसे ही कह रहे व्हाट्सएप बह जाओ दो बंदे से समझ बनाओ और एक ऐसी पहला मौका ही क्यों ना था। सर मैं इसी तरफ आ रहा था कि जब तक आप लाइजॉन कमेटी नहीं होती तो आप सर चैम्बर को इसमें पावर करते हैं, हम लोग एक कमेटी बना लेते हैं सर, उसकी एक कमेटी बना लेते हैं जो 406 और 499 एफ है। जब चैम्बर में एक दफ़ा सुन रहे उससे रिकमेंड करें तो उसकी फिर एफ आई आर देते हैं, अदरवाइज हम सॉल्व कर लें तो सर अगर आप उधर और मैं आपको ये पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आपको उससे ज़्यादा तजुर्बा है, आपके 60 से 70 केसेस आपके नहीं एक और साथ में थोड़ी अच्छी बात करते हैं। आपने कहा इसको एक सीपीयू आता है, वो करता है, अगला चला जाता है। अच्छा हमारी बदकिस्मती ये है कि ये जो सीपीएल या लाइजॉन ये पुलिस ऑर्डर का कानून का हिस्सा है। बिल्कुल, ये कोई इलीगल काम नहीं है, ये कोई मेरा ब्रेन चाइल्ड नहीं है या किसी और का नहीं है। बदकिस्मती सिर्फ ये है कि फोकस नहीं, अदरवाइज इट इज 100% इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। पुलिस रूल 1944 में सीपीएफ का अलग चैप्टर पुलिस ऑर्डर में ये आर्टिकल का नंबर दिया है, जरूरी है, उसके बगैर ये जस्ट लाइक बोर्ड सर, ये जिसी तरह जैसे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं इसी में इसने लिखा है सर। इसमें यह है कि जो ट्रैफिक की बात कर रहे थे, एक्चुअली ट्रैफिक सर रोड्स अच्छे वाइड रोड हमारे कोई ऐसे इशू, मसला ये है कि बेरोजगारी इतनी है, जो फ्रूट्स की और दूसरी वो रेडी वाहन है उनको हटाना भी वैसे जो जुल्म है, लेकिन सर जीटी रोड पे भी सर जी सर और उसमें कोई रेडी नहीं लगी लगी हुई है सर, हाँ साइड सर जहाँ पे ट्रैफिक जैम होती है। जहाँ पे आपके घरे वहाँ जब तक ट्रैफिक नियम नहीं, मैंने आपके यहाँ से कह दिया, मैं किसी को बात नहीं मैं और आप और अगर एनएचए को बुलाना तो हमने इशारे भी लगवाने हैं और जहाँ पे ट्रैफिक इंजीनियरिंग का इशू है कि यूटर्न करना चाहिए, लाइनिंग करनी चाहिए, एनएचए ने कहना वो करे, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने कहना वो क्या क्या सर उसमें ये जब तक वो नहीं होगा आपका ट्रैफिक का मसला नहीं आता। सर उसमें मेरी बस एक टास्क इसमें है कि जो ट्रैफिक के हम लोग सिग्नल्स लगाएंगे उस पर भी बहुत पैसे लगते हैं। अगर ये लाहौर माल रोड पे जेल रोड वाले आप डॉल्फिन यू टर्न बन जाए ना, जीटी रोड पे 2 3 4 बनने हैं सर, वो डॉल्फिन बन जाए ना ट्रैफिक का ठीक हो जाए। यू टर्न तो सब बनते हैं, हम लोग अंडर पास नहीं बना सकते।
हाँ जी, NHA निपटाना। उसमें ऐसा NHA वाला जो मामला था, उसमें हम लोग उस पर हेल्प कर सकते हैं। जी सर, हम कर सकते हैं सर। ये नहीं सर, उत्तर तक जाने के लिए इंशाल्लाह अता तारड़ साहब हैं, ये हम लोग उनसे ये कैंट से लेकर जिला पता रोड बना रहे हैं। Sir, thank you very much for your time and giving me time also. Thank you very much. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सीपीओ साहब और आपकी टीम, माशाल्लाह आपके आने का बहुत शुक्रिया। आज जितने भी मसले डिस्कस हुए हैं, उम्मीद है इन पर पूरी तरह काम होगा और अच्छे तरीके से होगा। आखिर में मैं सब दोस्तों का और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ टीम की वजह से तशरीफ लाए और इंशाल्लाह